بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین باتمکین ARYQ TV پر پروگرام ترتیل القرآن میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد ربانی ہے، رب کائنات نے قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت و شان بیان فرمائی۔ سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 164 کے اندر رب کائنات نے صاحب قرآن اور قرآن کا ذکر فرمایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ رب کائنات نے صاحب قرآن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک رب کائنات نے عظمت والا رسول مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، اور تمہیں میں سے یہ عظمت والا رسول عطا فرمایا ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو نفساً قلباً طہارت عطا کرتا ہے، پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، تو قرآن پاک کے ذریعے طہارت ملتی ہے، ظاہراً باطن طہارت عطا ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا نور جو ہے وہ قلب و روح میں اترتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کی جو جان ہے اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ آج ہمارے مہمان قاری قرآن جلوہ گر ہیں جناب انتہائی محترم، جناب محترم عزت مآب زینت القراء قاری محمد علی قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسا قبلہ آپ سے آغاز کریں گے، آیات ربانی کا نور عطا فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط ماشاءاللہ۔ لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، سبحان اللہ۔ ومن يكفر بآيات الله فإن
اللہ سریع الحساب اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني اللہ اکبر وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سمعنا فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق اللہ العظیم کیا کہنے ناظرین کرام ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیات بینات سماعت فرمائی ہے کہ قاری صاحب سے اب اس کا ترجمہ و خلاصہ اور علم و حکمت کے موتی ہم حاصل کرتے ہیں جناب محترم مجددی صاحب سے جی قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سورہ آل عمران ہے اور تیسرا پارہ ہے جی آیت نمبر 18 سے قاری صاحب نے پڑھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک رب کریم نے خود اپنی توحید کی گواہی دی کیا کہنے سبحان اللہ یہ اس اعتبار سے بڑا اہم مقام ہے قرآن پاک میں توحید کے حوالے سے کہ ذات باری تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی گواہی خود دی کیا کہنے سبحان اللہ اور اس آیہ کریمہ میں یہ مضمون 2 بار آیا ہے ٹھیک قرآن پاک کی پہلی اور واحد آیت کریمہ ہے جی جس میں لا الہ الا ہو 2 بار آیا ہے ایک ہی آیت اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بہت قابل غور بہت قابل توجہ آیہ کریمہ ہے یہ ٹھیک ایک تو رب کریم نے خود گواہی دی اپنے معبود ہونے کی اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی ٹھیک اور ساتھ کچھ گواہوں کا ذکر کیا اس آیت میں سبحان اللہ والملائکہ جی اور فرشتوں نے گواہی دی وَأُولُو العلم اور عالموں نے گواہی دی کیا کہنے سبحان اللہ قائمًا بالقسط انصاف کے ساتھ قائم ہو کر گواہی دی سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں عزت والا اور حکمت والا وہی ہے بے شک بے شک تو ایک تو بڑی اہم بات یہ کہ اس آیہ کریمہ کو عقیدہ توحید کے حوالے سے ہمیں حرز جاں بنانا چاہیے سبحان عقیدہ توحید کی روح کو سمجھنا ہو تو اس آیہ کریمہ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور دوسرا مفسرین کرام نے فرمایا کہ علماء کی شان جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے وہ کسی اور آیت میں بیان ہوئی اللہ یعنی اکبر جتنی بڑی منقبت اہل علم کی واہ 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 اور جتنا بڑا مرتبہ بیان ہوا ہے اس آیہ کریمہ میں اور بھی قرآن پاک میں آیات ہیں علم اور علماء کی شان میں لیکن اس سے بڑا مقام علماء کو نہیں دیا گیا کہ رب کریم نے اپنے ساتھ اور اپنے فرشتوں کے ساتھ واہ اہل واہ علم واہ کا ذکر فرمایا واہ 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 اس گواہی میں علماء کو اس شامل گواہی میں علماء کو شامل واہ 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 کیا اہل کہنے مفتی علم اس گواہی میں شامل ہیں کیا کہنے مفتی صاحب؟ کتنا بڑا منصب ہے اور کتنا نازک منصب ہے قاضی جی، صاحب جی، اہل جی۔ علم کا کیا جو اولو العلم ہیں جو علم والے ہیں جن کو اللہ نے اور یہاں پر مفسرین نے لکھا یہ اولو العلم سے پہلی مراد انبیاء ہیں سبحان وہ اللہ بھی علماء میں شامل ہیں ٹھیک، انبیاء بھی اہل علم ہیں بے شک بے اور شک دوسرے
اولیاء کرام غیر انبیاء جو اولیاء ہیں، جی جو اہل علم، اہل حال اور اہل مشاہدہ ہیں، سبحان اللہ، جن کے اس امت میں سردار حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کیا عنہ کہنے، نعمان بن ثابت ہیں، سبحان اللہ، امام الائمہ سراج الامہ۔ جی آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں، فقاہت میں وہ مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی پاس بیٹھے تھے، اللہ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی طرف اشارہ کر کے یا آپ کے کندھے پر دست مبارک رکھ کے فرمایا کہ اگر علم ثریا ستارے کے پاس بھی چلا جائے واہ واہ، تو اس کی قوم میں سے اللہ ایسے اہل کمال پیدا کرے گا جو وہاں سے بھی علم کو اتار لائیں گے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، اور سبحان دوسری روایت میں فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے پہ چلا جائے، اللہ، جی جی، تیسری روایت میں فرمایا اگر دین ثریا ستارے پہ چلا جائے، اللہ اور فرمایا کہ اس کی قوم میں سے اہل فارس میں سے اللہ ایسے اہل کمال پیدا کرے گا جو اس علم کو، دین کو اور ایمان کو وہاں سے بھی اتار لائیں گے واہ اور میری واہ، امت کے سینوں میں معجزن فرما دیں گے۔ تو اس آیت، اس حدیث پاک کا مصداق علماء نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین کرام، حضرت علامہ مجدد صاحب نے بڑی اہم بات یہ بیان فرمائی ہے کہ رب کائنات نے اپنی وحدانیت، اپنی الوہیت کا جو ذکر کیا اس میں اولو العزم انبیاء کو بھی شامل کیا، ملائکہ کو بھی شامل کیا، اور علماء کو اپنی معیت اور سنگت عطا فرمائی۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، پروگرام ترتیل القرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہم قرآن پاک سے جڑے ہوئے ہیں، اور قرآن پاک سے جڑنا بہت بڑی بات ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن سے جڑ جاتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا وہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور یہ ہمیں الحمدللہ اعزاز حاصل ہے پروگرام ترتیل القرآن کو کہ یہ لوگوں کا تعلق رب سے جوڑ دیتے ہیں۔ جی قبلہ مجدد صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے قرآن سے تعلق جڑ گیا تو اللہ سے تعلق جڑ گیا، کیا کہنے، واہ کیونکہ واہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء، کیا کہنے، کیا قرآن زمین پر اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے لٹک رہی ہے، واہ واہ واہ، واعتصموا بحبل اللہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جو واہ قرآن واہ، میں ہے نا، کیا کہنے، وہ فرمایا وہ حبل اللہ قرآن ہی تو ہے جس کیا کو آپ کہنے، نے تھامنا ہے اور وہ آپ کو سبحان اچھا پھر قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر اہل قرآن سے تعلق بنانا پڑے گا، اہل علم سے۔ ٹھیک، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فہم اور فہم عطا تفقہ عطا فرما دیتا ہے۔ واہ واہ، تو ان فقہا کے امام اس امت میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الفقہاء عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، اللہ، پوری امت کے فقہا جو ہیں وہ دین اور فقہ کو سمجھنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ کیا کہنے، تو سبحان امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شعبان المعظم 2 شعبان آپ کا عرس مبارک اور آپ کے وصال اور شہادت کی تاریخ ہے، تو میں اپنے امام کو اور امت کے امام کو سبحان اور اللہ، داتا گنج بخش علی حجویری کے امام کو اور خواجہ غریب نواز کے امام کو کیا کہنے، ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہ رہا ہوں قاری صاحب آج، اور حضور ان آیات کے ان کے امام کو بھی کرنا، امام اور امام جعفر الصادق واہ واہ آپ کے استاد ہیں، کیا کہنے، سبحان اللہ، امام جعفر الصادق امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں اور جی، ہمارے اماموں کے امام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت دیکھیے، جی خلیفہ ابو جعفر منصور کی دربار میں آپ تشریف فرما تھے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ امام جعفر الصادق بھی وہاں بیٹھے ہوتے اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی تشریف۔ اللہ اکبر، اللہ، تو ایک موقع پہ کسی نے شکایت کر دی آپ کی کہ امام ابو حنیفہ ائمہ اہل بیت کو بڑی سپورٹ کرتے ہیں، یہ بھی سبحان لوگوں کو نہیں پتا یہ بات اللہ کہ ہمارے اکبر، امام ابو حنیفہ کی شہادت کا سبب ہی عشق اہل بیت اطہار تھا۔ اللہ اکبر، کیا اس کہنے، پاداش میں آپ کو عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے زہر دے کے شہید کروا دیا تھا کہ آپ فتوے دیا کرتے تھے کہ امام زید بن علی بن حسین بن علی کے لشکر میں جو شامل ہوگا وہ واہ ایسے ہے جیسے وہ غزوہ بدر میں شامل ہوا۔ کیا کہنے، سبحان امام اللہ، ابو حنیفہ کا تعارف لوگوں کو نہیں ہے، اہل بیت سے اس قدر محبت، جی اتنا عشق تھا، واہ، پوری واہ، سلطنت عباسیہ سے ٹکر لی اور شہادت قبول کی آپ نے اس کی پاداش میں، فتوے اللہ، دیے ائمہ اہل بیت کی تائید میں، سپورٹ کی، خود معاشی طور پہ مالی طور پہ سپورٹ کی، اور جی جی یہ قبلہ، امام محمد الباقر کے بھائی ہیں اور اللہ، امام زین العابدین کے لخت جگر ہیں، واہ واہ اور واہ، امام عالی مقام امام حسین سید الشہداء کے پوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کا پرچم پھر اٹھا لیا تھا
جی۔ اور پھر باطل کے خلاف جہاد کے لیے نکلے اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق اللہ کہا۔ اکبر۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ جب درس حدیث مکمل ہوا کسی نے سوال کیا، ٹھیک، اب اتنے بڑے امام تھے لیکن انہوں نے فرمایا لا ادری، مجھے اس کا جواب نہیں پتا۔ واہ واہ، پھر دوسرا سوال ہوا، فرمایا لا ادری۔ پھر تیسرا سوال ہوا، کہا لا ادری۔ اتنے بڑے مجمع میں امام کا یہ کہنا، یہ ہے اولو العلم، اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء واہ واہ، کا اصل مصداق اور تفسیر۔ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ جاننا ہوتا ہے، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ اپنا نہ جاننا بھی جاننا ہوتا ہے۔ کیا کہنے، لا ادری، مجھے نہیں پتا، یہ بھی علم ہے، یہ صحیح۔ بات میرے علم میں نہیں، جی یہ جی بھی جی، علم ہے۔ یہ بھی علم ہے، واہ واہ واہ، کاش لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے۔ صحیح ہے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی اور بڑے بڑے جید علماء، خیر 100 سوال ہوئے ٹھیک، اور آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس مجلس میں تھے۔ آپ نے عرض کیا حضور اجازت ہو تو میں جواب دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم جواب دو۔ آپ نے فرمایا پہلے سوال کا یہ جواب، دوسرے کا یہ، تیسرے کا یہ، چوتھے کا یہ، 100 سوالوں کے جواب ارشاد۔ اللہ اکبر، استاد بڑے حیران، لوگ بھی حیران۔ لیکن بعد میں آپ تنہائی میں لے گئے، فرمایا ابو حنیفہ اس وقت تو تم نے بڑے فر جواب دیے، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جواب تم نے دیے کہاں سے، اللہ اکبر، دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا استاد محترم، پہلے سوال کا جواب وہ حدیث پاک جو آپ نے اسی مجلس میں اس سند سے مجھے سنائی تھی اور اس مجلس میں سنائی تھی شاگردوں کو، سبحان اللہ، دوسرے کا جواب وہ حدیث پاک جو آپ نے اسی مجلس میں اس سند سے سنائی، پوری سند واہ پڑھ، واہ، ایسا حافظہ، 100 حدیثیں سنائیں اپنے اسی استاد سے سنی ہوئی۔ کیا کہنے، سبحان تو اللہ، امام نے پھر اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو آج امت کے بڑے سمجھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، جی فرمایا گروہ فقہا تم لوگ طبیب ہو اور ہم لوگ پنساری ہیں، جی جی، سبحان یعنی اللہ، جو محدثین ہیں وہ کیمسٹ ہیں، ان کا کام صرف میڈیسن پرووائڈ کرنا ہے، واہ واہ، طبیب کا علاج، تجویز اور تشخیص کیا کہنے، وہ ڈاکٹر کے ذمہ، کیا جو کہنے مریض مجدد کا صاحب، علاج ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے مفتی میں، فقیہ میں اور محدث میں وہی فرق ہے جی جی، جو کوالیفائڈ ڈاکٹر میں اور ایک کیمسٹ میں ہوتا ہے۔ کیا کہنے، ناظرین کرام، جب مجدد صاحب کا یہ علم کا دریا رواں ہوتا ہے تو پھر کرم ہو جاتا ہے۔ جی قبلہ کاری صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں، آیات ربانی سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں جی، بسم اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين اللہ اکبر، اللہ اکبر، في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون اللہ اکبر، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار
ماشاءاللہ. اللہ. واعلموا أن الله مع المتقين. اللہ. ماشاءاللہ. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. اللہ اکبر. لا ریب لا ریب. اللہ. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. سبحان اللہ. اللہ. فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. صدق خالقنا العظيم. کیا کہنے. ناظرین کرام قرأت قرآن سے جڑے رہیے. ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. جی ناظرین کرام آپ کا خیر مقدم ہے. آپ پروگرام ترتیل القرآن سماعت فرما رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ رب کائنات نے قرآن حکیم کے اندر سورہ قمر کے اندر فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کہ تم میں سے جو نصیحت قبول کرنے والا ہو. جی قبلہ مجدد صاحب جو قبلہ کاری صاحب نے آیات بینات پیش کی ہیں اس کا ترجمہ اور خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ توبہ ہے اور 11واں پارہ ہے اور بڑی ہی کمال معروف آیت کریمہ. یہ بھی علماء اور فقہا کی شان میں ہے. ٹھیک. تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک اور جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں. سبحان اللہ. ایک تو یہاں قرآن نے یہ فرق واضح کر دیا کہ یہ جو دنیاوی تعلیمات اور فنون اور ہنر آپ سیکھتے ہیں وہ اور کائنات ہے. واہ واہ واہ. یہ جو دین کا علم ہے اس کی دنیا اور ہے. کیا کہنے. اس کے بغیر چارہ ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں. اللہ اکبر. اگر کسی قبیلے, کسی قوم, کسی محلے میں کوئی عالم, کوئی مفتی اور ان کی دینی ضروریات کا کفیل نہیں ہے تو وہ ساری بستی گناہگار ہوگی. اللہ اکبر. وہ فرض کفایہ ہے ایک عالم کا وہاں پر ہونا. اس لیے قرآن نے یہاں لازم کر دیا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے جو دین سیکھے جا کے. ٹھیک. اور پھر وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا. یہ بھی بہت اہم ہے کہ جب وہ دین حاصل کر لے تو پھر شہر میں ہی کسی مسجد میں یا مدرسے میں سیٹل نہ ہو جائے, بلکہ اذا رجعوا الیہم, واپس لوٹ کے اپنے گاؤں میں, اپنے قوم میں اور قبیلے میں جائے. لعلہم یحذرون. یحذرون پہلے یہ ہوتا تھا نا, لوگ علماء آتے, علماء سے سیکھتے پڑھتے, پوری دنیا میں جاتے علماء آئمہ, اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں ہی یہ شروع ہو گیا تھا. حضور علیہ السلام کی خدمت میں آگے لوگ رہتے, دین سیکھتے, اصحاب صفہ میں شامل ہوتے, انفرادی بھی آتے, اجتماعی بھی آتے, پھر جا کے اپنی قوم کو اور قبیلوں کو دین سکھاتے. یہاں تک کہ صحابہ نے آپس میں باریاں بانٹی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ایک دن کام پہ جاتے, ایک دن کلاس اٹینڈ کرتے. سبحان اللہ. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جن صحابی سے اپنا یہ تبادلہ رکھا ہوا تھا
پھر شام کو آ کے کام سے ان سے سبق سنتے واہ واہ، کہ آج کیا تفسیر بیان ہوئی، کیا حدیث، کیا مسئلہ شریع بیان، یہ ذوق تھا۔ تو قرآن نے کہہ دیا کہ دین کا تفقہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں ایسے اہل کمال علماء، فقہا، ائمہ پیدا کیے جنہوں نے پورے ادارے پھر اسٹیبلش کیے، پھر تخصصات پیدا کیے، تفسیر کے، حدیث کے، فقہ کے، دیگر علوم کے، کہ لوگ آئیں، پوری دنیا سے آئیں اور آ کے ہم سے دین سیکھیں، پھر واپس اپنی قوم میں جائیں اور جا کے ان کو دین سکھائیں۔ یہ ہمارا دین اور یہ علم اس طرح پھیلا ہے اور اس طرح پہنچا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر شاید آج ترتیل القرآن بھی نہ ہو رہا ہو۔ کیا کہنے، تو اس لیے یہ ہر دور میں لازم ہے کہ امت اس کا خود اہتمام کرے اور ایسے ادارے ہمیشہ اسٹیبلش کرے اور اسٹیبلش رکھے جہاں پر دین سیکھا اور سکھایا جاتا رہے، قرآن سیکھا جائے، حدیث سیکھی جائے، فقہ اور مسائل سیکھے جائیں۔ ایسا ایک بندہ قاری صاحب پوری بستی کے گناہگار ہونے سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ایک شخص، آپ سوچئے اس ایک کے وجود سے لوگوں کو نیکیاں بھی مل رہی ہیں، دین بھی مل رہا ہے اور پوری بستی گناہگار ہونے سے بچ رہی ہے، تو وہ وجود کتنا قیمتی ہوگا، کیا کہنے، اور اس کی بقا کتنی ضروری ہے، اور اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اور اس کی خدمت اور کفالت کتنی ضروری ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین کرام، قبلہ مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ قرآن کی وہ آیت میرے سامنے آ رہی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور یہ تو رب کائنات کا حکم ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم اس امت کا خاصہ ہے، بلغوا انی ولو آیہ۔ میں حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجدد صاحب قبلہ کا، جناب زینت القراء قاری محمد علی قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔